آئیے آج ایک انتہائی دلچسپ اور گہرے علمی موضوع کا وضاحتی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی مشہور زمانہ کتاب اشرف الجواب کے حصہ سوم پر بات کر رہے ہیں، جو خاص طور پر جدید پڑھے لکھے طبقے کے سوالات اور شبہات کے جوابات پر مبنی ہے۔ آج ہم جس نقطے کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ دین کے حوالے سے ہماری بنیادی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کیا ہر چھوٹی بڑی بات کی دلیل صرف اور صرف قرآن ہی سے مانگنا کیا واقعی ایک درست علمی رویہ ہے، یا پھر یہ کوئی بہت بڑی فکری غلطی ہے؟ کتاب میں اسے 14واں اعتراض کہا گیا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس سوال نے آج کل بہت سے ذہنوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ تو چلیے کھلے ذہن کے ساتھ اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آخر اس مطالبے میں خامی کیا ہے۔ آج کی اس بحث کو ہم 5 واضح اور منطقی حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا، ایک عام غلط فہمی۔ دوسرا، شریعت کے 4 ستون۔ تیسرا، ماہر اور غیر ماہر کے درمیان فرق۔ چوتھا، دیگر ستونوں کے لیے قرآنی دلائل۔ اور آخر میں صحیح دلیل کا معیار۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، یعنی ایک انتہائی عام غلط فہمی اور بغیر علمی مہارت کے دلائل کا مطالبہ۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا آج کل ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ لوگ ہر مسئلے کے لیے بس یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس کی صریح دلیل سیدھا قرآن سے لا کر دو۔ کتاب میں اس کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، جیسے داڑھی رکھنے کا مسئلہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس خود تحقیق، استدلال یا عربی گرامر کی کوئی بنیادی اہلیت نہیں ہوتی۔ دراصل عقلی قاعدہ تو یہ ہے نا کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہی اس میں بات کرے، لیکن دین کے معاملے میں خیر یہ بڑی حیرت کی بات ہے، ہر شخص خود کو مجتہد سمجھنے لگتا ہے اور بغیر کسی بنیادی علم کے دخل اندازی کرتا ہے۔ یہی وہ جدید فکری غلطی ہے جس کی اس کتاب میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، شریعت کے 4 ستون اور ان کے بنیادی دلائل۔ اصل میں شریعت کا نظام کسی ایک ذریعے پر نہیں بلکہ 4 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ جی ہاں، 4 ستون۔ پہلا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع امت یعنی امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا، اور چوتھا قیاس۔ کتاب کے مطابق سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان چاروں میں سے اگر کسی ایک سے بھی کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو وہ دین میں مکمل طور پر معتبر اور ویلڈ مانا جائے گا۔ مصنف کے نزدیک ان چاروں کو چھوڑنا یا ان میں سے کسی ایک کو بھی غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دینا ایک بہت بڑی علمی اور شرعی غلطی ہے۔ تیسرا حصہ، ماہر اور غیر ماہر کا فرق۔ چلیے اسے ایک بڑی دلچسپ مثال سے سمجھتے ہیں۔ مصنف نے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے گھڑی اور سورج کی ایک کمال کی مثال دی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کے پاس ایک ایسی ہائیلی کیلیبریٹڈ مستند گھڑی ہے جو تار گھر یعنی ٹیلی گراف آفس کے بالکل درست وقت سے سنک کی گئی ہے۔ وہ اپنی گھڑی دیکھ کر بتاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ اب دوسری طرف ایک عام سا شخص ہے جو صرف آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے اور وہ پہلے شخص سے سورج کے چھپنے کی دلیل مانگ رہا ہے کیونکہ اسے سورج نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ خود سوچئے، اس گھڑی والے کا دعویٰ اس کی برسوں کی تحقیق اور ایک مستند سائنسی نظام پر مبنی ہے۔ تو بالکل اسی طرح کیا ان علماء کی تحقیق معتبر ہوگی جنہوں نے دین کو سمجھنے میں اپنی پوری زندگیاں کھپا دیں، یا اس شخص کی جو بس سرسری سا مشاہدہ کر کے بنا کسی علم کے دلائل مانگ رہا ہے؟ ظاہر ہے ایک ایکسپرٹ کی تحقیق ایک عام آدمی کے اندازوں سے کہیں زیادہ وزن رکھتی ہے۔ چلیے اب چوتھے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، دیگر ستونوں کے لیے خود قرآنی دلائل اور اس میں چھپی ایک زبردست حقیقت۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ جو لوگ ہر بات کے لیے سختی سے صرف قرآنی کی دلیل مانگتے ہیں، خود قرآن ہی ان کے اس رویے کی تردید کر دیتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الحشر کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جو رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے روک جاؤ۔ مصنف سمجھاتے ہیں کہ اس آیت سے قطعی طور پر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات بالکل قرآن ہی کی طرح حجت ہیں، یعنی قرآن خود حدیث کو شریعت کا دوسرا لازمی اور مضبوط ستون قرار دے رہا ہے۔ اب ذرا اس دوسری آیت پر غور کریں۔ کتاب میں اسے اجماع امت کی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آیت کہتی ہے، اور جو شخص مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمام مومنوں اور مستند علماء کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا، جسے شرعی اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں، وہ بھی دین میں ایک مستند حجت ہے۔ تو شریعت کے تیسرے ستون کی بنیاد بھی کہیں اور سے نہیں بلکہ خود قرآن سے ہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اور پھر باری آتی ہے چوتھے ستون یعنی قیاس کی۔
قیاس کیا ہے؟ یہ ماہر علماء کا وہ لاجیکل اور شرعی استدلال ہے جو وہ موجودہ دلائل کی روشنی میں نئے مسائل کے حل کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کتاب میں قرآنی سے دلیل پیش کی گئی ہے۔ اس کی حقیقت وہ لوگ جان لیتے ہیں جو اس میں استنباط کی اہلیت رکھتے ہیں۔ استنباط یعنی گہرائی سے تجزیہ کر کے نتیجہ نکالنا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شرعی قیاس بھی دین میں ایک ویلڈ اور مستند حجت ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے کی طرف، صحیح دلیل کا معیار اور عدالت کی ایک عام فہم مثال۔ اس پورے کانسیپٹ کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کتاب میں کورٹ روم کی ایک زبردست مثال دی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک عدالت سجی ہے، ایک مدعی یعنی پلینٹف اپنے حق میں بالکل درست، مستند اور تسلیم شدہ گواہ پیش کرتا ہے، لیکن جو مدعا علیہ ہے وہ ایک عجیب و غریب ضد پکڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں ان گواہوں کو نہیں مانتا، میں تو صرف تب مانوں گا جب خود جج آ کر گواہی دے۔ اب آپ ہی بتائیں یہ کیسی منطق ہے؟ اگر گواہ معتبر ہیں تو ان کی گواہی بہرحال مانی جائے گی۔ بالکل اسی طرح مخاطب کو یہ حق تو ضرور ہے کہ وہ پیش کی گئی دلیل کی صحت چیک کرے، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ ضد کرے کہ اسے حدیث یا اجماع کی نہیں بلکہ ہر حال میں بس قرآن ہی کی صریح دلیل چاہیے۔ یہ تخصیص علمی طور پر بے معنی ہے۔ تو بات کا لب لباب یہ ہے کہ دلیل صحیح یا ویلڈ پروف آخر ہے کیا؟ دین میں کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جس حتمی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان چاروں تسلیم شدہ ستونوں قرآن، حدیث، اجماع یا قیاس میں سے کسی ایک سے آنی چاہیے۔ مصنف یہ بات بالکل کلیئر کرتے ہیں کہ ان چاروں کو نظر انداز کر کے محض اپنے ذاتی ظن، گمان اور خواہشات کو دین میں حجت سمجھ لینا ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ شرعی مسئلے کے لیے ان 4 ستونوں میں سے کسی ایک مستند دلیل کا ہونا لازمی شرط ہے۔ اب ہم اس وضاحتی جائزے کے اختتام پر ہیں، اور یہاں ایک بہت ہی گہرا اور چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس کتاب یعنی قرآن مجید کی پیروی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جب وہ خود کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کی سنت کو اپناؤ، مومنوں کے راستے پر چلو اور اہل علم کے استنباط کو مانو، تو کیا ان باقی ستونوں کا انکار کرنا حقیقتاً قرآن کی پیروی کہلائے گا، یا پھر یہ صرف اور صرف کم علمی اور اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی ہے؟ اس فکری سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔